کا ایک حصہ بھی طالبان نظر آتا ہے، ایجنسیوں کا ایک حصہ بھی طالبان نظر آتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک معاشرے کے اندر ایک حصہ بھی طالبان نظر آتا ہے۔ میرے سوال کا صحیح جواب نہیں دے رہی۔ میں آپ کے سوال کا اسی طرف ہی آ رہی ہوں کہ یہ اگر ہم نے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا تو یہ خطرہ ہے کہ یہ لوگ کل ریاست پہ اگر یہ قبضہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے یہ ایسٹس بھی ان کے ہاتھوں میں جائیں گے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ واقعی یہ خطرہ موجود ہے کہ طالبان جو ہیں اگر ریاست پہ حاوی ہو جائیں تو ایٹمی ہتھیار بھی چرا لے جا سکتے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ I remember my first step onto the next level. Life goes on. Things change. But I'm glad that I never forgot. Tomorrow. Mobilink Indigo. With new plans and کمیٹی بنا کے اور صحیح طریقے سے ایک انکاؤنٹر کرنے کے لیے انسرجنسی کو ایک پالیسی بنائے۔ وہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی تھی پارلیمنٹ کی متفقہ، اس نے پالیسی دی ہے۔ آئی ریکویسٹ ہم کہ اس کو آپ پڑھ بھی لیں ڈاکٹر صاحب، اور اس کے اوپر تبصرہ بھی کریں ضرور۔ اچھا وہ تو کر لیں گے ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ بتائیے کہ فرض کریں کہ پاکستان میں ایکسٹریمزم ختم ہو جاتا ہے، طالبان جو ہیں وہ بنیر سے اور فاٹا سے ختم ہو جاتے ہیں، پاکستان کی فوج جو ہے وہ بہت بڑا آپریشن، سب کچھ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیا اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی ساتھ بلیک میلنگ کرنی بند کر دے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، امریکہ کے اپنے فارن انٹرسٹ ہیں اس خطے میں، ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں اس خطے میں۔ امریکہ ہر قسم کی وہ ٹول استعمال کرے گا کہ وہ اپنے فارن پالیسی آبجیکٹو۔ کیا امریکہ کا اصل انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ختم کیا جائے؟ یہ ان کا مین آبجیکٹو ہے۔ دیکھیے پچھلے اس لیے کہ 1989 میں نہ طالبان تھی نہ القاعدہ تھی، امریکہ نے پریسلر امینڈمنٹ کے تحت پاکستان پر پابندی لگائی اس لیے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بند نہیں ہوا۔ پچھلے 8 سالوں میں ہمارے نیوکلیر پروگرام کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کیا گیا ہے، امریکہ نے بہت پیسہ خرچ کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی باقی نیوکلیر طاقتیں ہیں ان کی جو سیفٹی لیول ہے تقریباً اس لیول تک ہمارا نیوکلیر کمانڈ سٹرکچر پہنچ چکا ہے۔ اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ طالبان اتنے بڑے ایپریٹس سے، اتنی بڑی سیکیورٹی ایپریٹس سے گزر کے اس پہ کسی طرح قابض آ جائے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ اسلام آباد میں بھی طالبان نہیں آ سکتے؟ سیف ہے اسلام آباد؟ جی بالکل، اس قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، میں نے جس آرٹیکل کا آپ نے ذکر کیا تھا، میں پچھلے ایک ہفتے سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ ملٹری مائنڈ سے تھریٹ کو پرسیو کیا جائے، کہ ایک میں تھریٹ سمجھتا ہوں، ایک باقی لوگ تھریٹ سمجھتے ہیں۔ ملٹری مائنڈ کس طرح پرسیو کرتی ہے تھریٹ کو؟ ملٹری مائنڈ یہ دیکھتی ہے کہ 6380 ٹینکس کس کے پاس ہے، ملٹری مائنڈ دیکھتی ہے کہ 750 کامبیٹ ایئر کرافٹ کس کے پاس ہے۔ ان کو نہ تو کوئی ٹینک نظر آتا ہے طالبان کے پاس، نہ ان کو کوئی کامبیٹ ایئر کرافٹ نظر آتا ہے ان کے پاس۔ تو ان ملٹری کا تھریٹ پرسیپشن ایک عام آدمی سویلین سے فرق ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے اسلام آباد پہ طالبان کے قبضے مجھے کا؟ تو بالکل خطرہ نظر آتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر سوات میں لوگوں کو ان کے حوالے کر دیا گیا ہے تو مجھے تو، اور جس وقت یہاں پہ لال مسجد کا ایپیسوڈ آپ کو یاد ہوگا، تو اس وقت بھی جو لوگ جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے، جو عام شہری تھے، وہ اپنے آپ کو بالکل محسوس کرتے تھے کہ کسی وقت بھی آ کے ان کے ساتھ بھی۔ ایک سال سے کہا جا رہا ہے کہ پشاور پہ طالبان قبضہ کر لیں گے، ایک سال سے پشاور پہ تو وہ قبضہ کر نہیں سکے، اسلام آباد کیسے آئیں گے؟ دیکھیں حامد، قبضہ کس کو آپ کہتے ہیں؟ جتنی انسیکیورٹی اس وقت پشاور میں ہے، لوگ جو ہے انہوں نے گاڑیاں جو ہیں اس پہ بیٹھنا چھوڑ دیا ہے، لوگ اپنی ٹوٹی پھوٹی گاڑیوں میں نکلتے ہیں، رینسم، کڈنیپنگ، عورتیں نے، اگر آپ چلے میرے ساتھ پشاور، ابھی پشاور میں ٹھیک ٹھاک خواتین گاڑیاں چلاتی تھیں، آپ کو کوئی خاتون جو ہے وہ گاڑی چلاتی بھی نظر نہیں آئے گی۔ اتنا ٹیرر ہے وہاں پہ، لوگ جو ہیں اپنے پراپرٹیز بیچ رہے ہیں، اپنی بینکوں سے چیزیں نکال کے باہر بھیج رہے ہیں۔ آپ جس کو کہہ رہے ہیں قبضہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے کہ لوگ کیا فیل کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اسلام آباد کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سیکٹر کے اندر جو مدرسے موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کیا پتا، ہمیں پتا تھا کہ لال مسجد کے اندر لوگ اتنا احتیاط لے کے بیٹھ آپ مدرسے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، لیکن میں جب یہاں سے نکلتا ہوں جناح ایونیو پہ، میری گاڑی کی سپیڈ اگر تھوڑی سی بھی تیز ہو تو مجھے تو پولیس روک کے میرا چلان کر دیتی ہے۔ تو یہ تو حال ہے، اور لوگ تنگ ہیں، اخباروں میں کالم لکھے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد کی پولیس چلان بہت زیادہ کرتی ہے، طالبان یہاں پہ کیسے آئیں گے؟ نہیں حامد، آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ اس کو ہم اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کو تحفظ، آپ دیکھیں کہ کتنے آلریڈی اٹیک ہو چکے ہیں۔ اٹیک ہونا اور بات ہے، سوسائڈ اٹیک ہونا اور بات ہے، لیکن
آپ کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد پہ طالبان قبضہ کر لیں گے، کس طرح کریں گے یہ بتائیں؟ نہیں دیکھیں، اسلام آباد پہ قبضہ کیا، میں تو وہی بات کر رہی ہوں کہ طالبان کو اگر آپ اس آئسولیٹڈ نہیں ہے، اگر طالبان کے اندر جو ریاستی ایلیمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، میں ٹھیک ہے نا، جس طرح میں نے کہا دیکھیں کہ ریاست سوات میں طالبان کے پاس لوگوں کی حمایت تھی، اسلام آباد میں میرا خیال نہیں ہے. میں آپ سے بالکل نہیں ایگری کرتی کہ وہاں لوگوں کی حمایت تھی. ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جو یہ ہمیں بتائے کہ یہ سوات تو میں پھر اب آپ کو وہاں جانا پڑے گا نا، ہم تو وہاں پہ ہو کے آئے ہیں. نہیں، آپ طالبان سے اختلاف کر سکتی ہیں لیکن یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ابھی بھی ان کی حمایت وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہے. دیکھیے، کچھ نہ کچھ کا کہنا الگ بات ہے، انڈیکیٹرز ہوتے ہیں حامد، صوفی انڈیکیٹرز الیکشن کا تھا، ٹھیک محمد ہے. صاحب کے جلسے میں جو لوگ نظر اچھا، آئے وہ میں آپ کو انڈیکیٹر نہیں ہے. میں اسی لیے کہتی ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ کتنی پارشل کرتا ہے رپورٹنگ. آپ یہ تو میڈیا کے اندر انویسٹیگیٹو میڈیا تو ہمارا موجود ہی نہیں ہے. آپ یہ تو دکھاتے ہیں کیمرہ بار بار کہ جہاں پہ 40,000 لوگ ان کے جلسے میں بیٹھے ہوئے، لیکن آپ یہ نہیں دکھاتے کہ جلسے سے پہلے جو وہاں پہ گروپس، اب انہوں نے ہر جگہ پہ ویجیلانٹے گروپس بن گئے ہیں سوات کے اندر، کیونکہ ہم خبر رکھتے ہیں اس بات کی. نہیں، میری بات مکمل ہونے دیں. آپ میڈیا کو کرٹیسائز کر رہی ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ 5 جرنلسٹ سوات میں مارے گئے. مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ کو کیوں مارے گئے؟ وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہے تھے. میں صرف حامد آپ کو وہ میں سمجھتی ہوں ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، لیکن میں یہ بات بتا رہی ہوں کہ جو ویجیلانٹے گروپس انہوں نے بنائے ہیں، مسجدوں سے اعلان ہوا ہے کہ اس جلسے کے اندر ہر گھر سے ہر جو میل ہے، جو مرد ہے، اس کو اس جلسے میں شامل ہونے. دیکھیں نا، اگر وہاں نہیں ہے تو اسلام آباد میں کس طرح لوگ آپ کہتی ہیں کہ یہ ایزیوم کر لیں کہ یہاں پہ طالبان قبضہ کر لیں گے. اگر وہاں پہ سپورٹ نہیں ہے تو یہاں پہ کیسے سپورٹ؟ یہاں پہ تو سپورٹ نہیں ہے، یہ تو میں بات کر رہی ہوں، انہوں نے قبضہ کر لیا نا. آپ کے سوات میں لوگوں کی رائے ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن سوات ان کے آپ نے سرنڈر کر دیا. اسلام آباد میں بھی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن اسلام آباد اگر آپ کی ایجنسیز، آپ کی فوج، آپ کی پارلیمنٹ جن لوگوں کے ہاتھوں میں گیون کر رہی ہے، تو پھر لوگوں کے شہریوں کے پاس کیا ہے؟ کوئی صورت وہ نہیں ہے. 3 چیزیں امپورٹنٹ آئی ہیں، شارٹلی میں جواب دیتا ہوں. پہلا تو یہ کہا گیا کہ طالبان کے آپریٹرز جو ہیں وہ دوسری جگہوں پہ موجود ہیں، اسی طرح سے جو فورن انٹرسٹس ہیں ان کے آپریٹرز اور فنڈڈ لوگ بھی دوسری جگہ پہ موجود ہیں، اینڈ پیپل نو دیم ابنڈنٹلی. نمبر 1. نمبر 2، فورن فنڈڈ آف کورس. اور نیوکلیر کمانڈ سٹرکچر کی یہاں پہ بات ہوئی اور کہا گیا کہ اب وہ سیفٹی کے قریب ہے یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے قریب ہے. رائٹ فرام the beginning it was up to the international standard. Let me make this clear. And whatever little as being part of the system, I know that it is, if not better than any other country, it is equivalent to every country in the world. Number 1. اس کا ایک اور پہلو جو یہاں رہ نہ جائے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ چونکہ یہاں پہ مدرسے ہیں اور ایک واقعہ بدقسمتی کے ساتھ ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں بہت خدشات درپیش آ رہے ہیں. جن علاقوں کے اندر مدرسے نہیں ہیں وہاں بڑے ہورافک کرائمز ہو رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں. آپ نے علاقے آئیڈینٹیفائی کر دیے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو دیکھنے کے 2 اندازوں میں سے کوئی ایک انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اگر تو پاکستان کے لوگوں کو امید دلانی ہے تو انداز اور ہوگا. روشنی یا اندھیرا آنکھ کے اندر ہوتا ہے، منظر میں نہیں ہوتا. جیسا آدمی دیکھنا چاہے ویسا ضرور نظر آ سکتا ہے. مجھے نہ پاکستان ٹوٹتا ہوا، نہ پاکستان سرنڈر ہوتا ہوا، نہ پاکستان جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگر کسی کو دکھائی دے رہا ہے تو ان کا اپنا حسن خیال ہے. جی، بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ہماری یہ گفتگو ہوئی، اس میں صحیح کون تھا، غلط کون تھا، اس کا فیصلہ مجھے نہیں کرنا بلکہ آپ کو کرنا ہے. آپ دیکھ لیجئے کس کے دلائل میں زیادہ وزن تھا، کس نے زیادہ سینس کی بات کی. لیکن اس بات سے ہم یقیناً اتفاق کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنے کی خواہش رکھنے والے لوگ کئی سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے. اور 1983 میں کتاب جو ہے میں نے سب سے پہلے پڑھی کہ پاکستان 86 تک ٹوٹ جائے گا. پھر 2001 میں کتاب امریکہ میں چھپی کہ پاکستان 2006 تک ٹوٹ جائے گا. پاکستان نہیں ٹوٹا. تو اب ایک امریکن ایڈوائزر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اگلے 6 مہینے میں ٹوٹ جائے گا. یہ 6 مہینے بھی اکتوبر نومبر تک پورے ہو جائیں گے. کوئی بہت لمبی بات نہیں ہے. دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح ثابت ہوتے ہیں یا ہم صحیح ثابت ہوتے ہیں. ہمارا تو فی الحال یہی خیال ہے کہ پاکستان کہیں نہیں ٹوٹ رہا، لیکن جو مسائل ہیں ان کا ادراک ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور یہ جو بڑھتی ہوئی ملیٹنسی ہے اس کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں باہر کی طرف نہیں دیکھنا، اندر کی طرف دیکھنا ہے. اور اندرونی اتحاد پیدا کر کے ہی ہم ان مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو فنڈامنٹلزم بہت بڑا خطرہ نظر آتی ہے، لیکن پاکستان میں ایک بہت بڑی اکثریت ایسی بھی ہے جسے فنڈڈ مینٹلزم سے بھی بہت خطرہ نظر آتا ہے کہ یہ جو فورن فنڈڈ مینٹلٹی ہے اس سے بھی ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. حامد میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.